جوان طبقہ یا جن کے مزاج میں ذرا سا ہلا گلا ہے وہ ان محفلوں میں آنا پسند نہیں کرتے، تو ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ گانے وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور پھر بڑھتے بڑھتے کرسمس نے وہ شکل اختیار کر لی ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اعداد و شمار اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ جتنی شراب کرسمس کے دن پی جاتی ہے کبھی نہیں پی جاتی، جتنے ایکسیڈنٹس کرسمس کے زمانے میں ہوتے ہیں اتنے کبھی نہیں ہوتے، جتنے اور گناہ کے کام ان دنوں میں ہوتے ہیں کرسمس سے لے کر اور نیو ایئر تک، اتنے اور باقی دنوں میں نہیں ہوتے۔ تو یہ دراصل سنت کو چھوڑ کر بدعت اختیار کرنے کا نقصان تو ہوتا ہی ہے۔ جب مسلمانوں نے عیسائیوں کے دیکھا دیکھی اس طرح سے شروع کیا تو پھر شروع میں تو مجلسیں سادہ تھیں، صرف ذکر ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ محدود نہ رہا۔ اب دیکھیں یہ فرق ہے سنت اور بدعت میں۔ حج میں جو سنتیں ہیں ٹھکی ہوئی ہیں اور جمی ہوئی ہیں، 1 انچ ادھر سے ادھر کوئی ریچول نہیں ہوا۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حج میں کسی چیز کا اضافہ ہو گیا ہو، 7 سے 8 چکر ہو گئے ہوں، یا کنکریاں جو ہیں وہ شیطان کو 7 کے بجائے کوئی 10 دفعہ مارنے لگ گیا ہو۔ قطعاً کوئی تبدیلی نہیں، حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں، لیکن مجال ہے کہ 9 ذی الحج کے بجائے کوئی 10 ذی الحج کو جا کے کھڑا تو ہو عرفات کے میدان میں۔ یہ سنت کا نور ہوتا ہے نا، سنت اتنی ٹھکی ہوئی ہوتی ہے اس لیے کہ سنت حق ہوتی ہے۔ 1400 سال گزر گئے نمازوں کو، 1 رکعت ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، فرائض جو ہیں وہ ٹھکے ہوئے ہیں اپنی جگہ، رمضان کا مہینہ یہاں سے وہاں نہ ہوا، زکوٰۃ کا نصاب ادھر سے ادھر نہ ہوا۔ حالانکہ آپ دیکھیں قرآن میں تو موجود نہیں، لیکن سنت ہے نا، سنت نے پکڑ لیا چیزوں کو، حد سے تجاوز کوئی نہیں کرتا۔ لیکن جہاں تک بدعت کا تعلق ہے، بدعت میں تو حد سے تجاوز ہوتا ہی ہے۔ آج یعنی کہ 800 صدیاں ہو گئی ہیں میلاد کو ایجاد ہوئے، یہ ایجاد ہے، اور دین میں جو چیز ایجاد کی جاتی ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت نئی چیز۔ آج بڑھتے بڑھتے یہ جشن عید میلاد النبی کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور 12 ربیع الاول کو فکس کر لیا گیا ہے اس کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وارننگ تھی کہ دیکھو میری قبر کو عیدگاہ مت بنا لینا، وہ ایک طرح سے پوری ہوئی کہ آپ کی قبر عیدگاہ نہ بن سکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے تندخوب اپنے بندے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کا اللہ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ مسجد نبوی پر عرس نہیں ہو سکتا، نہ وہاں دھمال ہو سکتا ہے، نہ وہاں قوالیاں ہو سکتی ہیں، نہ جھنڈیاں باندھی جا سکتی ہیں، نہ چراغاں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں نا، چراغاں، جشن، ان کا عرب کلچر سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور دور کا تعلق نہیں، یہ سب فارسی الفاظ ہیں، یہ عجم کی پیدائش ہے، اور جو چیز عجم میں عبادت بن کر شروع کی گئی ہو وہی تو بدعت ہے۔ عجم سمجھتے ہیں غیر عربی، نان عربک، تو نان عربک کلچر کی بو آپ کو ان الفاظ سے آ جائے گی۔ جشن یا چراغاں یا عرس، ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں عرب کلچر سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ان چیزوں کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو قبر پر تو یہ سب کچھ نہ ہو سکا، لیکن اس دن کو عید ضرور بنا لیا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، روشنیاں لگائی جاتی ہیں، محفلیں سجائی جاتی ہیں اور خوشیاں منائی جاتی ہیں آپ کے انتقال پر۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے برے اعمال ایسے مزین کر دیے ان کے لیے۔ دیکھا جائے تو نہ 3 دن کے بعد کسی کے موت کا سوگ ہے اور نہ ہی کسی کے پیدائش کی خوشی ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے دن کو تو فکس کر لیا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاکستان میں ہوتی یا مدینے کے علاوہ کہیں اور دنیا کے کسی خطے میں ہوتی تو وہاں پہ کیا حال کرتے؟ ذرا سوچئے، ذرا کیا حال وہاں پہ کر لیا جاتا۔ وہ تو اللہ نے حفاظت فرمائی ہے کہ اس قبر کے اوپر یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو 12 ربیع الاول کو ایک تو عید منایا، اور عید کا حق کس نے دیا؟ تیسری عید کون ایجاد کر سکتا ہے؟ عید تو خالص اسلامی اصطلاح ہے، اسلامک ٹرمینالوجی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں ہم کو دی ہیں، کوئی اپنی مرضی سے تیسری عید ایجاد نہیں کر سکتا، بڑی جرت کی ہے۔ اور جرت بھی کس نام پر کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہلوایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہ قل،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ سے بھی محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ اللہ کے رسول کے اتباع کے بغیر ہمیں نہیں پتا چل سکتا۔ اگر ہم اپنے دل سے اللہ کی محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ گھڑنے لگ جائیں گے، ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا۔ ہمیں اللہ کے رسول کا اتباع کرنا ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کرنا چاہیے۔ جو آپ کی سنت کو چھوڑ کے، آپ کے اتباع کو چھوڑ کر، آپ کی اطاعت کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے، اپنے دل کی خوشی سے آپ کی محبت کے اظہار کا کوئی طریقہ ایجاد کر لے گا تو وہ تو بدعت کے اندر جا پڑے گا اور وہ نیکی نہ ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں معاملہ، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان میں جس شد و مت کے ساتھ، جس زور و شور کے ساتھ 12 ربیع الاول کو یوم پیدائش کے طور پہ منایا جاتا ہے اور جشن کا نام اس کو دے دیا اور عید کا نام اس کو دے دیا۔ کسی کو حق نہیں تھا کہ وہ تیسری عید ایجاد کرے۔ اپنی طرف سے کیسے اس نے اتنی بڑی جرت کی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں ہم کو دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور اگر یہ کوئی نیکی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور امت کو بتا کر جاتے۔ نہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ کام کیا، کوئی عید ایسی منائی، نہ آپ کے صحابہ نے یہ کام کیا اور نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ لہٰذا اس مہینے میں میلاد کے نام سے محفل منعقد کرنا صریح بدعت ہے، بات کی ایجاد ہے، جس کا اسلام سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا نیکی سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔ رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا مردود ہے، رد کیا ہوا، ریجیکٹڈ، قبول نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں، مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ وہ شخص جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو گئی ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم بھی اس کو چھوڑ دیں گے اس کے حال پر، جہاں مڑتا ہے مڑے، جو ایجاد کرتا ہے کرے۔ بلکہ 12 ربیع الاول کو اس طرح عید یا جشن منانے سے سمجھیں کہ وہ پیشنگوئی جو آپ نے فرمائی تھی یا آپ نے جس چیز سے منع فرمایا تھا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنا لینا، تو آپ کے مرنے کے دن کو تو عید کا دن بنا لیا گیا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن کو تو عید منا لیا گیا، نام رکھ دیا ہے اس کا عید، اور جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ یہ محفلیں منعقد کرنا صریح بدعت ہے، اور بدعت کی مجلس میں شرکت کرنا دراصل بدعت کرنے والے کی تعظیم اور اس کی حوصلہ افزائی ہے۔ تو نہ یہ محفلیں منعقد کی جا سکتی ہیں، نہ ان میں شرکت کی جا سکتی ہے۔ اب جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں وہ کس طرح پہچانے جاتے ہیں؟ عمل سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر علم والے اور لا علم دونوں کا عمل ایک جیسا ہو جائے تو دونوں میں تو فرق کوئی نہ رہا۔ تو جن کے پاس علم ہے ان کو چاہیے کہ وہ اویئرنیس پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں، تبلیغ کریں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اگر ایک بدعت دور کرنے کے لیے اگر ہمیں مذاق اپنا اڑوانا پڑ جائے یا کوئی الزام اٹھانا پڑ جائے، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو بتائیں گی، لوگ آپ پر گستاخ رسول کا الزام لگائیں یا آپ کا مذاق اڑائیں یا آپ کو برا بھلا کہیں، وہ ہمارے آپ کے گناہ اپنے سر لے رہے ہیں الزام لگا کر، جھوٹا الزام۔ گستاخ رسول تو بڑا بہتان ہے نا، ایک بہتان لگایا، اور جو بہتان لگاتا ہے وہ جس پر بہتان لگاتا ہے اس کے گناہ اپنے سر لے لیتا ہے۔ تو کوئی نقصان نہیں بتانے والے کا، تھوڑی دنیا کی عزت دی جاتی ہے، یا کوئی دنیا والا ناراض ہی ہوتا ہے
تو دنیا والے کا ناراض ہو جانا، کسی اہل بدعت کا ناراض ہو جانا بدرجہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ناراضگی مول لی جائے۔ دنیا میں تھوڑا رسوا ہو جانا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ قیامت کے دن حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں۔ تو لہٰذا نہ ان کو محفلوں کو منعقد کرنا چاہیے، نہ ہی ان کے اندر شرکت کرنی چاہیے، اور جہاں تک بتا سکتے ہیں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کا تعلق سنت سے نہیں۔ پھر 12 ربیع الاول کو خاص طور پہ نیاز دی جاتی ہے، اور نیاز میں تعظیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ ان کی خوشنودی کی خاطر وہ کھانا پکایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نیاز پکانا حالانکہ ہوتی اللہ کے نام پر ہے، کہتے ہیں اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ خاص دن مقرر کیا ہے انہوں نے، تو لہٰذا اس کے اندر اب تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو نہ یہ نیاز کرنی چاہیے اور نہ ہی اس نیاز کا کھانا کھانا چاہیے، بلکہ حتی الامکان لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ آپ ہمارے گھر یہ نیاز نہ بھیجیں تو بہتر ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں الٹی گنگا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہا ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے گستاخ رسول، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہا ہے، بدعت ایجاد کر رہا ہے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے محب رسول۔ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، لوگ راستے روک لیتے ہیں، سڑکیں بند کر کے وہاں جلسے شروع کر دیتے ہیں، ٹریفک رک جاتا ہے، لوگوں کو دقت ہوتی ہے، جلوس نکالتے ہیں تو سڑکیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے ان لوگوں کے لیے جو سڑکیں روکتے ہیں، لوگوں کا راستہ یعنی کہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ جھنڈیاں دیکھیں، میلوں میل آپ کو جھنڈیاں لگی ہوئی نظر آئیں گی، اتنا کپڑا، اور جھنڈیاں نہیں، بڑے بڑے کپڑے ہیں، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، کتنے لوگ لباس پہن سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش نہ ہوتے کہ میری امت کا فائدہ کر دیا؟ گمراہیوں کی رات میں نور